بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزات کا ظہور تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ان خاص معجزات اور واقعات کا ذکر کریں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 سال کی عمر مبارک میں پیش آئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی روایت سے ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں بنی سعید کی عورتوں کے ساتھ مکہ پہنچی کہ دودھ پینے والے بچوں کو تلاش کر سکوں۔ ہمارے ساتھ ایک بچہ بھی تھا اور میری صحت اس بات کی اجازت نہ دیتی تھی کہ میں اس کا پیٹ بھر سکوں، اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی جو اس قدر لاغر تھی کہ نہ تو چل سکتی تھی اور نہ ہی دودھ دیتی تھی، کیونکہ ہمارے علاقوں میں قحط کا سماں تھا۔ میری اونٹنی کے لاغر اور کمزور ہونے کی وجہ سے ہم دوسری عورتوں سے پیچھے رہ گئے۔ تمام عورتوں نے مکے کے گھروں سے بچے لیے سوائے ایک بچے کے، اس کو کسی نے نہیں لیا کیونکہ وہ یتیم تھا۔ زیادہ مال و انعام نہیں ملنا تھا اس گھر سے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میری صحت کو دیکھ کر بھی مجھے اپنا بچہ دینے پہ کوئی رضامند نہ تھا۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے لیں، یہ اس سے تو بہتر ہی ہوگا کہ ہم خالی ہاتھ گھر کو لوٹ جائیں۔ بس یہ سوچنا ہی تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور حضور نامدار سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لے جا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس قدر دودھ اترا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے، اور دوسری طرف اونٹنی کو بھی خوب دودھ آیا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر نے بھی دودھ پیا، اور دونوں خوب سیر ہو کر دودھ پی کر سکون اور چین کی نیند سو گئے۔ جب یہ باتیں حضرت حلیمہ کے شوہر نے دیکھی تو وہ کہنے لگے، بے شک حلیمہ، تم نے ایک مبارک اور بابرکت لڑکے کو لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ وہاں اونٹنی جو صحیح چل بھی نہ سکتی تھی، اب وہ تیز تیز دوڑنے لگی، یہاں تک کہ ہم لوگ بن سعید کی ان عورتوں سے جا ملے جو مجھ سے پہلے مکے سے بچے لے کر گاؤں کی طرف جا رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے اور میری اونٹنی کو دیکھا تو بے حد حیران ہوئی، اور کچھ تو مجھ پہ ہنسنے اور طنز کرنے لگیں کہ دیکھ حلیمہ، یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے آئی ہے۔ خیر، جب ہم گھر پہنچے تو ہمارا علاقہ قحط زدہ تھا، نہ فصلیں پھل اگاتی تھیں اور نہ ہی جانور دودھ دیتے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراہے سے گھر واپس آتی ہیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے ہیں، حالانکہ پوری بستی میں کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ کا نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چرواؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چرواہ گاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چرواہ گاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے علاوہ گاؤں کا کوئی دوسرا شخص نہ سمجھ سکتا تھا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو میں اور میرا شوہر پریشان ہو گئے کہ اب تو ہمیں اس بابرکت بچے کو اس کی والدہ کے پاس چھوڑنا ہوگا۔ خیر، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کو لے کر اس کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچے تو ہماری قسمت اچھی تھی کہ مکے میں اس وقت ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ ہم نے اسی مرض کا سہارا لیا اور بچے کو دوبارہ اپنے گاؤں لے جانے کی درخواست کی، جس کو حضرت آمنہ نے قبول فرمایا، اور اسی طرح میں اور میرا شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوبارہ اپنے گاؤں آ گئے۔
حضرت حلیمہ کے بچے چرواہ گاہ میں جا کر بکریاں چراتے تھے، لیکن حضرت حلیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بھیجتی۔ لیکن ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصرار پر حضرت حلیمہ نے ان کو بھی باقی رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر بکریاں چرانے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح حضرت حلیمہ کے پاس سے ایک بار یہودیوں کی جماعت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ ان کا قتل کا مشورہ سن چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے ضرور قتل کر دیتے، اس لیے کہ پرانی کتب میں آخری نبی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا مقدر چمک اٹھا تھا۔ غربت بیماری کی جگہ خوشحالی نے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے، زیادہ تر حضرت شیمہ کے ساتھ کھیلتے اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما بہت تیزی سے ہو رہی تھی کہ دوسرے لڑکے اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ 9 ماہ کے ہوئے تو فصیح گفتگو فرماتے اور جب 10 ماہ کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی بھی فرمائی۔ ایک دن 10 ماہ کے بچے کو ایک میلے میں ایک کاہن نے چلتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں کو پکار پکار کے کہنے لگا، لوگوں اس بچے کو قتل کر دو، یہ تمہارے خداؤں کے خلاف ہے، یہ تمہارے دین کو عرب سے ختم کر دے گا۔ حضرت حلیمہ نے جب یہ سنا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح چھپا کر بڑی مشکل سے واپس اپنے گاؤں پہنچی۔ ان واقعات کے بعد حضرت حلیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ راستے میں انہیں حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت ملی۔ ان کے راغب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پوچھنے لگا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا، نہیں۔ راغب کہنے لگا کہ یتیمی کے علاوہ اس بچے میں آخری نبی کی تمام نشانیاں ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال سے 6 سال کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کے مدینہ منورہ آ گئیں اور آپ کے ہمراہ ایمن بھی تھیں۔ ایک دن مدینے کے 2 یہودی ایمن کے پاس آئے اور کہا، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر اپنے ساتھیوں سے بولا، یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر اس کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو معلوم ہوا تو وہ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہو گئیں، مگر راستے میں ابواب کے مقام پر وفات پا گئیں۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ 5 دن بعد ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ ایک دن بنو مطلج کے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے۔ یہ لوگ قیافہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کے اس کے مستقبل کا حال بتا دیتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اس بچے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے اور کسی بچے کے پاؤں میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اسی لیے اس کی حفاظت کریں۔ اسی طرح ایک روز حضرت عبد المطلب حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے کہ نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک بڑا پادری بھی تھا۔ اس نے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں ہوگا۔
پادری ابھی یہ نشانیاں بتا ہی رہا تھا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں آن پہنچا۔ پادری کی نظر جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑی وہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا کہ یہی وہ نبی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت ابو مطلب نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں۔ ان پر پادری بولا تب یہ وہ نہیں ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ اس پر عبد المطلب نے کہا یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ پادری نے کہا تو پھر آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔